ایک قوم جسے اللہ نے زمین کا بہترین حصہ دیا، جہاں نرم ہوائیں چلتی تھیں، زرخیز زمین تھی، ندیاں بہتی تھیں، اور ان کی رہنمائی کرنے والا ایک نبی تھا، حضرت نوح علیہ السلام۔ مگر سوچو، نہ 10 سال نہ 50 سال، پورے 950 سال تک ایک ہی شخص، ایک ہی پیغام، ایک ہی قوم کو سمجھاتا رہا، صرف اللہ کی عبادت کرو ورنہ عذاب آئے گا۔ اور جواب میں مذاق، طنز اور دشمنی۔ نوح، یہاں سے چلا جا، ہم نے کسی اللہ کو نہیں ماننا۔ پھر ایک دن آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے، زمین نے اپنے چھپائے ہوئے چشمے پھوٹ دیے، اور سب کچھ ایک گہرے طوفان میں ڈوب گیا۔ قوم نوح حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانی تاریخ کی سب سے پرانی قوموں میں سے ایک قوم تھی۔ زیادہ تر روایت کے مطابق یہ لوگ بابل یعنی آج کا عراق کے آس پاس رہتے تھے۔ زمین حسین، فصلیں طاقتور، جسم لمبے اونچے پہاڑوں جیسی قوت۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے جسم آج کے لوگوں سے کہیں زیادہ مضبوط تھے۔ لیکن پھر ایک نئی فطرت پیدا ہوئی، شرک کا بیج اگنے لگا۔ قوم نوح کے پاس ہر چیز تھی، مگر سب سے بڑی نعمت توحید وہ بھول گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ پہلے وہ جن لوگوں کو یاد کرتے تھے وہ نیک بندے تھے۔ لوگوں نے سوچا ان کی یاد قائم رکھنے کے لیے تصویر بنا لیتے ہیں۔ بس تصویر سے تعظیم، تعظیم سے سجدہ، اور سجدے سے شرک شروع ہو گیا۔ اے ہمارے معبود، ہماری مشکل آسان کر دے، ہماری زندگی میں سکون دے دے۔ قرآن بتاتا ہے، اور انہوں نے کہا، اپنے معبود ود کو، سوا کو، یگوس کو، یاؤق کو اور نصر کو مت چھوڑو۔ یہ پتھر بن چکے تھے، مگر ان کے دل پتھر سے بھی سخت ہو گئے۔ میرا والا زیادہ بہتر ہے۔ بکواس مت کرو، میرے والے کی کریگری لاجواب ہے۔ اسی قوم کے حوالے سے کچھ روایتوں میں ایک اور عجیب ہستی کا ذکر ملتا ہے، اوج بن انوک۔ اس کا ذکر قرآن میں نہیں، صرف کچھ قدیم روایتوں میں ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت لمبے قد کا، بے حد طاقتور، اتنا کہ کبھی کبھی پہاڑوں کو قدم سے ہلا دے۔ لوگوں میں اس کے قصے مشہور تھے، اور یہ قوم کی تکبر کی مثال بن گیا تھا۔ یہ روایت اصل میں ایک سبق تھی کہ جب قوم تکبر میں آتی ہے تو ان میں اوج بن انوک جیسی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ اسی اندھیرے میں اللہ نے اپنی روشنی بھیجی، حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور ان کا رہنا قوم کے درمیان 950 سال کا تھا۔ وہ کہتے، میں تمہارے لیے اللہ کا صاف اور کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں، جس کا پیغام تم تک پوری طرح واضح طور پر پہنچ چکا ہے۔ مگر لوگ انگلیاں کانوں میں ڈالتے، چادریں لپیٹ لیتے اور سختی سے کہتے، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام بولتے، کچھ چہروں پر نرمی آ جاتی، مگر پھر سردار آ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتے، چھوڑ اس کو، یہ تو صرف ایک آدمی ہے، غریب، کمزور۔ اگر اللہ کو کوئی پیغام بھیجنا ہوتا تو کسی امیر کے ذریعے بھیجتا۔ سوچو، 1-2 سال نہیں، 950 سال کی دعوت۔ دن میں بھی، رات میں بھی، چھپ کر بھی، کھلے عام بھی، نرمی سے بھی، سختی سے بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے، توبہ کرو، اللہ تم پر بارشیں برسائے گا، مال دے گا، اولاد دے گا، باغات اگا دے گا، اور تمہاری طاقت اور بڑھ جائے گی۔ مگر جواب مذاق، طنز اور دشمنی۔ آخر وہ وقت آ گیا جب علم نے یقین بنا دیا کہ یہ قوم اب کبھی نہیں بدلے گی۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے وہ دعا کی جو انسان کو آج بھی ہلا دیتی ہے۔ اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو زندہ مت چھوڑ، وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور فاجر، کافر اولاد پیدا کریں گے۔ پھر اللہ کا حکم اتر گیا، ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔
सरदार